السلام علیکم۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی کہ وہ سب سے زیادہ مالدار بن جائے، وہ بے نیاز ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 53۔ خدا وہ ہے جس کو کوئی حاجت ہی نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں انسانوں کے درمیان معاشی ناہمواریاں رہی ہے، یہ مشت الہی ہے۔ انسان کی جان و مال کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ انسان کو کسی چیز پر ملکیت کا حق حاصل نہیں ہے، ہر نعمت محض عطائے خداوندی ہے۔ سامعین، فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی تقسیم میں تیرا جو حصہ ہے اس پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ مال عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر اللہ ہی روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ عطا کرنے اور روکنے پر اللہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ سامعین، اللہ مال اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جسے نہیں چاہتا، لیکن ایمان کی دولت صرف سے دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے نہیں چاہتا ایمان کی دولت نہیں دیتا۔ اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے تو وہ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرعون، حامان، شداد اور ابو جہل کو بھی مال دیا تھا، لیکن یہ سب غضب الہی میں گھرے رہے۔ اگر ہمیں غریب اور نادار رکھا ہو تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ انبیاء اور اولیاء بھی نادار گزرے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے بڑے ہی چہتے تھے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے نہ مانگنے پر، اور دوسرے ناراض ہوتے ہیں مانگنے پر۔ اللہ ہی لازوال نعمتوں کا مالک حقیقی ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے مانگنا میں بے عزتی نہیں، غیر سے مانگنے پر آبرو جاتی ہے۔ سامعین، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف والی ثقافت دنیا کی قوم میں معاشی اور اقتصادی ناہمواریوں کے ہولناک دور سے گزر رہی تھی۔ عالم انسان سرمایہ داروں کے ظلم و تشدد سے تنگ اور حیوانوں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ مجوسی، یہودی، عیسائی اہل عالم کو نجات دلانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ ایک طرف عیسائی راہبوں نے مال و دولت اور طبقہ نسوان سے نفرت کا اظہار کیا، اور شیطان نے انہیں نسوانی فتنہ میں مبتلا کر دیا۔ اس طرح ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ ناجائز بچوں کا قبرستان بنا۔ انہی میں دوسرا طبقہ حصول معاش کو اصل مقصد حیات سمجھا۔ سامعین، حصول دولت اور عیش پرستی میں ایسے منہمک رہ کے مقصد حیات کو بھلا دیا۔ ان تاریخ حالات میں معلوم اخلاقی و حکمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم انسانیت کے لیے معاشی اور اقتصادی نجات کا پیغام سامنے رکھا، اسے عملی جامہ پہنایا۔ مذہب اسلام نے اس بات کو ناپسند کیا اس کا ماننے والا مفلس و کنگار رہے، بلکہ تلاش معاش کی ترغیب دلائی۔ فرمایا طلب رزق حلال میں سرگردہ رہنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ کے بعد رزق حلال بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ سامعین، مذہب نے تمام حلال ذرائع و جو حصول معاش کے لیے اپنائے جائیں اس کی قدر افزائی فرمائی۔ کہا کہ سچا تاجر صدیقوں، شہیدوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کی آبادی کا 75% لوگ تجارت کے ذریعے سے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں۔ اختیار عالم میں جو تعلیمات پہنچی ہیں ان میں ایک بڑا حصہ تاجروں کا رہا۔ آدم علیہ السلام کھیتی اور دستکاری کیا کرتے تھے، ادریس علیہ السلام خیاط تھے، نوح علیہ السلام نجار تھے، داؤد علیہ السلام زرع بنایا کرتے تھے، تمام انبیاء نے بکریاں چرائی۔ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ مقام جرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی بھی کی۔ نوافل پر حضور رزق حلال کو ترجیح دی گئی۔ فرمایا بازار اللہ کا دسترخوان ہے، اس میں جو چاہے گا کچھ نہ کچھ ضرور کھا کر اٹھتا ہے۔ جس طرح عشاء دین اہم فریضہ ہے، اسی طرح قوم و ملت کی معاشی حالت درست کرنا بھی بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ افلاس کو تک پہنچا دیتا ہے۔ وسائل حیات کی فراوانی کو برا نہیں جانا، بلکہ حصول نعمت خداوندی کی ترغیب دلائی۔ مال و دولت کو فضل و خیر جیسے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ فکر معاش ناگزیر ہے، مطلب و پسندیدہ ہے، تاخیر و نفرت کی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو محنت اور جاں فشانی میں منہم دیکھا اور فرمایا یہ نوجوان سوال کی نیت سے بچنے اور اپنے اہل و عیال کو رزق حلال مہیا کرنا چاہتا تو گویا راہ خدا میں ہے، یعنی ایک جہاد ہے۔ ملت اسلامیہ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت تمام شعبوں میں اپنے ہم وطنوں سے پیچھے نہ رہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے دے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برساتا۔ مال کما کر عیش میں پڑ گیا تو مارا گیا، اس نے گویا سب کچھ گوا دیا۔ اللہ کے نیک بندے عیش پرستی سے بچتے رہتے ہیں۔ اسلامی معاشیات اور دیگر معاشیات میں بڑا فرق ہے۔ مادی معاشیات میں معاشی انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، معاشی ترقی ہی اس کی زندگی کا منتہی مقصود ہے۔ اسلام معاشیات میں یہ چیزیں ضروری اور ناگزیر صحیح، لیکن انسانی زندگی کا اصل مقصد نہیں۔ اسلام کی راہ سے تمام مسائل معاشی راہ گزرنے کے مرحلے میں اصل منزل درحقیقت بہت آگے آخرت کی منزل ہے، جو دنیا کی منزل کے بعد ہے۔ سامعین، مال اور اولاد دینوی زندگی کی رونق ہے۔ باقی رہنے والے اعمال اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہتر ہے۔ سورہ کہف۔ مال کے نہ ملنے پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، حرام کی طرف
قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ جس طرح بدپریزی سے بدن میں گندا مواد بھر جاتا ہے، گو نہ گو امراض پھوٹ پڑتے ہیں اور کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی، ایسے ہی مال حرام روحانی صحت متاثر کرتی ہے، ذوق نظر تبدیل ہو جاتا ہے، خیر و شر میں تمیز باقی نہیں رہتی، مال حرام سے پالا ہوا بدن جہنمی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سامعین، اسلام میں گداگری کی مخالفت کی یہ اور بات ہے کہ فاقے پر فاقہ ہو تو مانگ سکتا ہے، لیکن اسے پیشہ نہ بنایا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ فرمایا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا وہ لوگوں سے سوال نہ کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس پہ صوبان نے کہا میں عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات میں کسی سے حقیر چیز بھی طلب نہیں فرمائی۔ سامعین، حضرت بی بی عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن فاقہ رہا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی سے فاقے کی شکایت نہیں کرتے۔ ابو کبشہ فرماتے کہ جو شخص اپنے لیے بھیک کا دروازہ کھولے گا، اللہ اس کے لیے مفلسی کا دروازہ کھول دے گا۔ سامعین، تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان محنت و مشقت کا اپنا شعار بنائے، حلال روزی کمائے۔ سورہ جمعہ میں ارشاد الہی ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ یہ نماز کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلتے تھے دعا کرتے کہ اللہ ہم آپ سے فضل و رحمت طلب کرتے ہیں، یعنی یہاں پر فضل سے مراد رزق ہے۔ ایک بار خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد نماز کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے دربار فرمایا آپ لوگ کون ہیں؟ جواب ملا ہم متوکلین ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے باہر کر دیا، فرمایا کہ توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہو، جاؤ اپنا رزق تلاش کرو۔ سامعین، پچھلی 2 صدیوں میں تعلیمی و تحقیقی کوشش اور بہت سارے معاشی تبدیلیاں رونما ہوئی ہے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود انسان مشکلات کم نہیں ہو رہی ہے۔ بڑی تشویشناک بات ہے کہ دنیا کی آبادی کا 40% حصہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، ان میں 20% انتہائی غربت سے توچار ہے۔ سامعین، امریکہ، روس اور چین جیسے بڑے ممالک بھی غریب لوگ بستے ہیں، وہاں پر بھی بے روزگاری کا مسئلہ باقی ہے۔ غربت کو دور کرنے میں سبھی مجموعی طور پر ناکام ہیں۔ پچھلی صدی میں جو 2 بڑی عالمگیر جنگیں ہوئیں، اس میں لاکھوں انسانی جانیں تباہ ہوئی، لیکن کیا حاصل ہوا؟ مذہب یہ نہیں سکھلاتا کہ انسان حصول معاش میں مشین بن جائے، آخرت کو بھول جائے یا پھر آخرت کی فکر میں ماں سے بے پرواہ ہو جائے، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ حصول رزق میں جو مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے سب ایسے گناہ معاف کیے جاتے ہیں جو کسی اور عبادت سے معاف نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نیند سے بیدار ہونے پر تھکان دور ہو جاتی ہے۔ بہترین روزی وہ جو اپنے ہاتھ سے کمائے جبکہ اس میں کوئی خرابی۔ میں نہایت ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے گزار کروں گا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا تاریخ میں حاتم طائی کا۔ ایک دفعہ حاتم طائی نے پورے شہر کو دعوت دی۔ جب وہ باہر نکلا اور گھوڑے پہ جا رہے تھے حاتم طائی، تو ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں راشا تھا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ وہ ٹھہر گئے اور تجسس سے دیکھنے لگے۔ جب وہ لکڑیاں جمع کر کے جب اس کو باندھنے لگا تو اس کے ہاتھ میں ریشے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے باندھ نہیں سکتا تھا۔ حاتم طائی کو اس کی مصیبت پہ ترس آیا اور وہ بزرگ کے قریب آئے اور پوچھے اے بزرگ ہستی، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اگر میں یہ مشقت نہ کروں تو اپنے پیٹ کی آگ کس طریقے سے بجھاؤں گا؟ حاتم نے کہا میں نے سنا ہے کہ حاتم نے پورے شہر کو عام دعوت دی ہے، آج اس مشقت سے تو تم بچ سکتے تھے۔ اس بزرگ ہستی نے جواب دیا نعوذ باللہ، جب میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ اپنی روزی میں خود کما کے کھا سکتا ہوں تو قیامت کے دن میں حاتم کا بار کیوں لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے جبکہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہو۔ مال و دولت ہمارے قوت و صلاحیت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ہر مسلمان کو گداگری سے محفوظ رکھے اور ان کو سمجھ و عافیت دے کہ وہ حلال کی روزی کس طریقے سے کمائے اور میں آسانیاں دے اور تو اپنا فضل سے عنایت کر، آمین یا رب العالمین۔